السلام علیکم ناظرین، میں آج بڑا امپورٹنٹ یہ میرا ویڈیو ہے جس میں میں ملکی حالات کے اوپر بات کروں گا۔ آج فیڈرل گورنمنٹ نے شہباز گل کی گرفتاری کی اور پھر آج کے دن جب یوم عاشور ہے اور اس قسم کی گرفتاری کرنا، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس دن کو یزیدی قوتیں تو استعمال کر سکتی ہیں اس طرح، لیکن کوئی ڈیموکریٹک اور حق پرست فورسز جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتی۔ بہت افسوس ہوا۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ ملک کے اندر جو پہلے ہی معاشی طور پہ ڈی اسٹیبلائز ہے، جو معاشرتی طور پہ بھی جس میں تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کوئی بہتر اسٹیپ لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ اس تقسیم کو کم کیا جائے، انہوں نے اس تقسیم کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں آئیں گے، اس کے نتائج صحیح نہیں آئیں گے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جنہیں میں بیان کروں اور اس سارے عمل کے اوپر بات کروں۔ ہم یقیناً آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں ہیں، جبکہ حکومت جو ہے وہ کچھ اور طرح سے عمل کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے کہ فوری طور پہ ہوش کے ناخن لے اور ان گرفتاریوں سے، ان دھمکیوں سے اور اس طریقے سے لوگوں کو، لیڈروں کو، کارکنوں کو، سیاسی نظریات رکھنے والوں کو، اپنے انڈیپینڈنٹ نظریات رکھنے والوں کو ہراساں نہ کرے۔ کیا یہ جرم ہے کہ کوئی آدمی، کوئی انسان اپنے نظریات نہ رکھے؟ کیا یہ آزاد نظریات رکھنا کوئی جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو اس جرم کی بھینٹ صدیوں سے لوگ چڑھتے آئے ہیں اور آگے بھی چڑھتے جائیں گے۔ امام حق نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور جو وہ بات صحیح ہے اس کو صحیح کہیں اور جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس ملک کی جمہوری قوتوں سے کہ وہ اس ذاتی جو دشمنی ہے، جو وینڈیٹا ہے ان کا، اس کو روکنے کے لیے کام کریں، ورنہ میں کھل کے یہ کہتا ہوں کہ ورنہ یہ سارا کھیل جمہوری قوتوں سے نکل کے اور ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اگر تو اور ہاتھوں میں جانے کے بعد ملک میں احتساب کا عمل جو 1 سال کے اندر اندر مکمل ہو سکے، جو اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنے اور جتنے بھی غنڈہ عناصر ہیں، جتنے بھی کرپٹ عناصر ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ لوٹا، منی لانڈرنگ کی، جو کوئی بھی ہے وہ آئے اور ان سب کا بے رحمانہ احتساب کرے تاکہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکے۔ اب ہوگا کیا کہ اسلام آباد کے ضلع میں مرکزی گورنمنٹ ہے اور 2 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے۔ جو
حمزہ شہباز ہے، اس کو تو اس ڈر سے بھگا دیا گیا ملک سے، لیکن اور کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے 25 مئی کا سانحہ برپا کیا وہ بھی گرفتار ہوں، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل کیے اور 100 کے لگ بھگ افراد زخمی ہوئے، انہیں بھی گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان میں بیوروکریسی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان کو جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں گورنمنٹ نے کہہ دیا تو ہم فلاں کام کریں گے اور فلاں گورنمنٹ نے کہہ دیا تو ہم فلاں کریں گے، نہیں۔ پھر اس چیز کا بھی حساب ہو، اس چیز کا بھی احتساب ہو کہ پاکستان کے کون کون سے سیاستدان، کون کون سے بیوروکریسی کے افسران اور کون کون سے اور دوسرے لوگ جنہوں نے دوسرے ملکوں کی شہریت لے رکھی ہے، ان کا بھی تو احتساب ہو۔ اب یہ احتساب ہر کسی کا ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ کوئی ڈپارٹمنٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا ڈپارٹمنٹ ناؤ، بٹ سبھی کا احتساب ہو۔ اگر ملک میں جمہوریت کو قائم رکھنا ہے تو فوری انتخابات کا اعلان کرنا ہوگا۔ اگر انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو پھر ملک اس جمہوریت سے بہت دور چلا جائے گا۔ میں اب بھی جو جمہوری قوتیں ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ذاتی دشمنیاں ہیں یہ نہ جھیلیں۔ اگر کوئی غیر مقبول ہے تو وہ اس چیز کو قبول کرے کہ میں غیر مقبول ہوں، لوگ مجھے ووٹ نہیں دے رہے ہیں، اور جو مقبول ہے اسے بھی اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ میں نے بھی اقتدار میں آ کر عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، کسی ذاتی دشمنی کے اوپر کام نہیں کرنا۔ جمہوریت انہی بنیادوں پہ چل سکتی ہے۔ اگر یہ بنیادیں نہیں ہیں تو پھر جس طرح عالم اسلام میں 2 ملکوں کو چھوڑ کے ہو رہا ہے وہی کچھ ہوگا۔ ایران میں آج تک انتخابات ملتوی نہیں ہوئے، ہر 4 سال کے بعد انتخاب ہوتے ہیں اور جو جیتتا ہے وہ اقتدار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ 4 سال اپنی خدمات دیتا ہے۔ اگر وہ غیر مقبول فیصلے کرے تو عوام 4 سال کے بعد ووٹ کے ذریعے اسے اتار دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کرپشن میں کوئی ملوث ہے تو اسے پھر گرفتار کیا جاتا ہے، دوران حکومت بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور ایک ترقی ہے جس میں جمہوریت ہے۔ ان 2 ملکوں کو چھوڑ کے پورے مسلمان ممالک میں آپ دیکھیں کسی جگہ پہ جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے۔ عوام کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کے اوپر قید و بند کی سہولتیں انہیں دی جاتی ہیں اور انہیں مشکلات سے دوچار کیا جاتا ہے، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان بھی یہی کچھ بننے کے لیے جا رہا ہے؟ پاکستان اور ہندوستان ایک وقت میں آزاد ہوئے، پاکستان اور ہندوستان ایک وقت میں آزاد ہو کے پارلیمانی نظام کی طرف گئے، لیکن آج ہندوستان نے وہ تمام ارتقائی منازل طے کی اور ریفارمز کرتے 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 اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب وہاں انتخاب ہوتے ہیں تو کوئی دھاندلی نہیں ہوتی، ووٹ جس کو ملتے ہیں وہ اقتدار میں آتا ہے۔ کیا ہم یہ چیز نہیں اپنا سکتے؟ جمہوریت کا مطلب ہے
کہ پارٹیاں اپنے منشور کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، اور اگر عوام کسی سے خدمت نہیں کروانا چاہتے تو وہ کیوں خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے آگے بھی جواب دینا ہے۔ صرف آپ نے یہی حکومتیں نہیں کرنی، بلکہ ہر بندے سے اس کی رعیت کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ کیا آپ سے پاکستانی عوام کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ سے بھی ضرور پوچھا جائے گا، پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا نہ کریں۔ میں بادشاہ صاحب کا ایک مصرع سناتا ہوں، بلکہ شعر ہے کہ ایک جٹ دے کھیت نوں اگ لگی، دیکھو آ کے کون بجھاؤندا ہے۔ یہ وہ کھیت ہے دہقان کا جس کو آگ لگی ہوئی ہے، بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ ہم امداد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ امداد کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، یہ امداد ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ کسی بندے نے ملک سے باہر جو اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی بندہ ہو، کوئی شخص ہو، کوئی پاکستانی ہو، اس کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ حکومت کرنے کے لیے تو پاکستان میں آتے ہیں، اور جب یہاں سے پیسے لوٹتے ہیں، اس پاکستان کو نوچتے ہیں، تو پھر ملکوں سے باہر جائیدادیں بنتی ہیں، کبھی امریکہ میں، کبھی یورپ میں، کبھی کسی اور ملک میں۔ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس پاکستان نے جو کچھ دیا ہے، کیا ہمیں اس کا احسان جو پاکستان کا ہمارے اوپر ہے وہ لوٹانا نہیں چاہیے؟ خدا را اس پاکستان کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے اس پہ رحم کرے، اور یہ ذاتی دشمنیاں جمہوری اداروں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر عمران خان مقبول ہے تو اسے اقتدار میں آ کے عوام کے سامنے اپنا منشور پیش کرنے دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر گرفتاریاں کریں، اس کے بندوں کو پکڑیں۔ اور اسی طرح انہیں بھی چاہیے کہ اگر آپ مقبول ہیں، عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں، تو آپ کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا جائے۔ میں آخر میں پھر تمام جمہوری قوتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان کے حالات سے رحم کریں اور پاکستان کو چلتا رہنے دیں، پاکستان کی بریکیں نہ لگوائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔